بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور بہت بہت خوش آمدید ہمارا یہ پروگرام جس میں ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں قرآن کی تفسیر، خاص طور پہ 30ویں پارے کی، اور آج ہم لوگ کور کریں گے سورہ القاریہ اور سورہ التکاثر۔ اور الحمدللہ یہ دونوں صورتیں جو ہیں مکی صورتیں ہیں، اور ان کی جو تھیمز ہیں وہ آپس میں کچھ انٹر کنیکٹڈ بھی ہیں، کیونکہ دونوں کا تعلق جو ہے وہ قیامت کے دن کے ساتھ ہے، حساب کتاب کے ساتھ ہے، جزا اور سزا کے ساتھ ہے۔ تو انشاءاللہ ہم سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں سورہ القاریہ سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ سب سے پہلے جو یہاں پہ ذکر کیا گیا القاریہ کا، یہ بڑا ایک یونیک سٹائل ہے جس میں اللہ تعالیٰ مخاطب کریں القاریہ ما القاریہ وما أدراك ما القاریہ۔ القاریہ کیا ہے؟ یعنی القاریہ سے مراد، یعنی اس کو ہم کہتے ہیں کوئی چیز جو کھڑکھڑانے والی، جو کہ ریٹل کرنے والی، شیک کرنے والی، یعنی یہ ساری چیزوں کا مفہوم جو اس میں پایا جاتا ہے کہ جو کہ کسی چیز کے ساتھ جب ٹکرانے سے کچھ چیزیں جب آواز آتی ہے تو اس کو القاریہ کہا گیا۔ اچھا، یہاں پہ مراد اس سے یہ کہ جب قیامت کا دن آئے گا القاریہ، تو ایسا دن ہوگا جو کہ ہر چیز کو ہلائے گا اور اس کے چیزوں کے کھڑکنے کی آواز آئے گی۔ مطلب جب وہ، یعنی پچھلی سورہ میں دیکھا تھا اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زلزلہ ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کبھی آپ نے ایکسپیرینس کیا ہو زلزلے کو، ہم لوگوں کے یہاں پہ تو کئی دفعہ آ چکے ہیں۔ تو زلزلہ جب بھی آتا ہے تو آپ نوٹ کریں کہ زلزلے کے اندر ایک کھڑکھڑانے کی آواز آتی ہے۔ یعنی تھوڑا سا غور کریں کہ جب زلزلہ آتا ہے تو زلزلے کے ساتھ چیزیں بہت ایک ہیوی اور ڈیپ گڑ 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 کی ساؤنڈ آ رہی ہوتی ہے کہ چیزیں جو ہے نا آپس میں ٹکرا رہی ہیں، مطلب چیزیں بھی شیک کر رہی ہیں، چیزیں ہل رہی ہیں، بلڈنگ ہل رہی ہے۔ مطلب اللہ معاف کرے، وہ صرف ساؤنڈ ہی بڑی خوفناک ہوتی ہے، یعنی زلزلہ تو دور کی بات ہے، وہ ساؤنڈ ہی بڑی خوفناک ہوتی ہے۔ اور وہ جب آتی ہے تو بڑے ان ایکسپیکٹڈ آتی ہے، یعنی انسان آرام سے بیٹھا ہوا ہے، ایک دم سے اللہ معاف کرے ایک زلزلہ آیا، چیزوں نے ایک دم سے کھڑکھڑانا شروع کیا اور ہمیں لگتا ہے کہ ہماری جان نکل جائے گی جس طرح۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں القاریہ۔ قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور بھی الفاظ استعمال کیے قیامت کے دن کے لیے، جس طرح القیامہ، الصاخہ، التامہ، الواقعہ، الحاقہ، الغاشیہ، یہ سارے کے سارے نام جو ہیں اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا، اور یہاں پہ اب القاریہ بھی استعمال کیا گیا۔ یہ سارے جو معنی ہیں یہ سارے ایک ہی چیز کو ڈسکرائب کر رہے ہیں، لیکن ہر چیز کا مفہوم ڈفرینٹ ہے، اس لیے اس کی ایک ایٹریبیوٹ کو بیان کر رہے ہیں۔ جس طرح الغاشیہ ہے، غاشیہ وہ ہے جو آپ کو کمپلیٹلی لپیٹ کے رکھ دے گی اپنے اندر۔ القاریہ جو ہے اس کے ساؤنڈ کی بات کی جا رہی ہے کہ جب وہ آئے گی تو اس کے کھڑکھڑانے کی آواز آئے گی۔ الواقعہ، یہ واقع ہو کر رہے گا، اذا وقعت الواقعہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو الواقعہ بھی کہا۔ القیامہ، یہ قیامت کا دن ہوگا، یہ بھی بتا دیا۔ الصاخہ، ٹھیک ہے، تو یہ سارے کے سارے نام جو ہیں یہ ہمیں اس کے بارے میں پتہ چلتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو ذکر کیا ہے وہ القاریہ کا کیا ہے کہ جو چیز آپس میں دو، یعنی بہت سارے آئٹم جب آپس میں ٹکراتے ہیں اور ان کے ٹکرانے کی وجہ سے، اور اس کی ایک مراد یہ بھی ہے کہ لوگوں کے دل بھی جو نا لرز جائیں گے، اور لوگ بھی اس کے اوپر گواہی دیں گے کہ یہ دن جو تھا قیامت کا دن جب ان کے اوپر آیا۔ اچھا، یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ القاریہ اکیلا سے کہنا کیوں؟ کیونکہ یہ القاریہ آیت ہے، القاریہ بس فل سٹاپ، مل قاریہ فل سٹاپ، وما ادراک مل قاریہ۔ تو القاریہ اکیلا کہنے کی کیوں، کیا اس کی پیچھے کیا حکمت ہے؟ آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور مقامات پہ بھی اس قسم کی اسلوب استعمال ہوئے ہیں کہ دیکھیں کبھی ہم اپنی لینگویج میں بھی نا کبھی کبھار ہم نے ایک ورڈ کہتے ہیں لیکن اس ورڈ کے اندر ایک جملہ چھپا ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ایک ورڈ ہے لیکن اس ورڈ میں ایک جملہ چھپا ہوتا ہے۔ مثلا اگر خدا نہ خواستہ کہیں پہ کوئی سانپ آ جائے، ہم گھر میں بیٹھے ہوئے اور سانپ آ جائے، تو جملہ کیا بنتا ہے؟ جملہ یہ بنتا ہے کہ بھاگو بھاگو سانپ آ گیا، بھاگو بھاگو سانپ آ گیا، لیکن یہ جملہ کوئی نہیں بولتا، یہ جملہ کوئی نہیں بولتا۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ صرف ون ورڈ بولتے ہیں، سانپ 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 سانپ۔ اب صرف بولا کہ آپ نے سانپ 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 سانپ، ٹھیک ہے، اب بار بار کیوں بول رہے ہیں آپ؟ ایک تو ریپیٹیشن میں بتا رہے ہیں، دوسرا یہ کہ سانپ کہنے سے، سانپ کہنے میں ایک جملہ چھپا ہوا ہے کہ سانپ آ گیا ہے، اٹھو بھاگو یہاں سے، اپنی جان بچاؤ۔
یا گھر میں خدا نہ خواستہ آگ لگ جائے تو کہتے آگ آگ آگ. اب یہ آگ کوئی جملہ تو نہیں ہے. اگر کوئی بہت ہی زیادہ گرامر کا اسٹوڈنٹ ہو وہ کہ آگ آگ سے کیا مراد ہے, پورا جملہ مکمل کرو. کہ بھائی یہ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. میں نے اگر آگ آگ کہہ دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آگ لگی ہوئی ہے, یہاں سے نکلو. میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں پورا جملہ کمپلیٹ کروں. میں صرف کہہ رہا ہوں بھاگو. یعنی ایک سینس آف ارجنسی بھی ہوتی ہے اس میں, ایک یعنی انسان کو جلدی ہوتی ہے کہ جلدی سے بات پہنچے, اس لیے ہم سانپ 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 کہتے ہیں کیونکہ ہم جلدی میں ایک بات بتانا چاہ رہے ہیں اور وہ سانپ کہنا ہی کافی ہے. ٹھیک ہے. سو اسی طرح سے جب اللہ تعالیٰ فرما رہے القاریہ, ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ القاریہ یعنی قیامت کا دن, یہ جو کھڑکنے والا دن ہے یہ آ کر رہے گا اور یہ ہوگا. اپنے آپ کو پہلے سے بچا لو, اپنے آپ کو بچا لو, آج اپنے اعمال درست کر لو تاکہ تم اس چیز سے بچ جاؤ. سو یہاں پہ القاریہ کہا گیا. القاریہ اگلی آیت میں مل قاریہ, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے القاریہ؟ وما ادراک مل قاریہ, اور تمہیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ القاریہ کیا ہے؟ سو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ایک انسان کو نا سوچنے پہ مجبور کر رہے ہیں کہ وہ سوچے کہ وہ دن آخر کیسا ہوگا. سو یہاں پہ یعنی یہ بتانے کے بعد القاریہ تم القاریہ وما ادراک ما القاریہ, پہلے یہ گراؤنڈ اسٹیبلش کرنے کے بعد کہ ایک ایسا دن آنے والا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ آپ کو وارن کرے. اب یہ انسان کو چاہیے کہ اس پہ غور کرے کہ میری کیا تیاری ہے اس دن کے لیے. جب اللہ تعالیٰ اس طریقے سے اس سورہ کے اندر قیامت کے دن کو اپروچ کر رہے ہیں اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس طرح سے یہ بات کی جا رہی ہے, تو اب خود سوچیں کہ ہمارے دماغ میں جو سوال آنا چاہیے وہ یہ کہ القاریہ کا دن تو یہ آئے گا اور مجھے کیا پتا یہ دن کیا ہے, ہائے مجھے کیا پتا یہ دن کیا ہے, تو میری اس کے لیے تیاری کیا ہے. اب آگے اللہ تعالیٰ اس کو ڈسکرائب کر رہے ہیں کہ کیا ہوگا وہاں پہ. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث, لوگ اس دن جو ہے ایسے ہوں گے. یوم یکون الناس, لوگ اس دن ایسے ہو جائیں گے جیسے کالفراش المبثوث, پتنگے یا موت جس کو ہم کہتے ہیں یا پروانے کہتے ہیں, ایسے جو مبثوث ہیں, بکھرے ہوئے ہیں, ادھر ادھر بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح لوگ ہوں گے. اب یہ ایک منظر ہے, یعنی اس القاریہ کا ایک منظر بیان کیا جا رہا ہے, دوسرا اس کے بعد آئے گا. ایسا منظر جب لوگ پتنگوں کی طرح آگے پیچھے بھاگ رہے ہیں. کبھی آپ نے کسی لائٹ کہیں لگی ہو نا, ہائی انٹینسٹی لائٹ کہیں پہ لگی ہو کسی جگہ پہ, اس لائٹ کے پاس پتنگوں کی موومنٹ اگر آپ نے دیکھی ہو کبھی, ایسے رینڈم ہوتی ہے, اس میں کوئی آرڈر نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ سارے پتنگے ایک لائن میں آ رہے ہوتے ہیں پھر وہاں سے جا رہے ہوتے ہیں. نہیں, ہیپ ہیزرڈ کچھ سمجھ نہیں آ رہا, لگتا ہے کہ پینک کریٹ ہوا ہے, ایسے لگتا ہے کہ پینک کریٹ ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگ اس دن ایسے ہوں گے جیسے کہ آرڈر میں نہیں. آج ہم لوگ سارے بڑے تمیز سے جو نا ہماری سڑکوں پہ گاڑیاں بھی چل رہی ہیں, ٹریفک کا فلو ہو رہا ہوتا ہے, ہر چیز بڑے آرڈرلی چل رہی ہے. اس دن جو ہے نا کوئی آرڈر نہیں ہوگا, ہر چیز کیوس. جب چیزیں آپس میں کھڑکھڑا رہی ہیں, بلڈنگز ٹوٹ رہی ہیں, کوئی بندہ سڑک پہ گاڑی چلا رہا ہے, کسی نے سڑک سے نیچے گاڑی اتار دی ہے, کسی نے کہاں چلا دی, کسی نے کہا, کوئی کسی کی پرواہ نہیں کر رہا. سوچیں کہ پیپل آر موونگ ان رینڈم آرڈر, ہر کوئی ادھر بھاگ رہا ہے, کوئی ادھر بھاگ رہا ہے, کوئی سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے. ایک پکچر بتائی جا رہی ہے کہ اس دن انسانوں کا معاملہ کیا ہوگا, کہ اتنی ہیپ ہیزرڈنس ہوگی اس دن, اور لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ, یہ ہم نے پڑھا تھا پچھلی صورتوں میں کہ اس دن لوگ تو اپنے سگوں سے بھاگ رہے ہوں گے. وتکون الجبال کالعہن المنفوش, اور پہاڑ اس دن ایسے ہوں گے جیسے روئی کے گال ہوتے ہیں. اہن جو ہے نا یہ ایک وول کو کہتے ہیں, روئی کا خاص ٹیکسچرز کی بات ہو رہی ہے. اور منفوش ہوتی ہے جب اس کو مار کے نا پتلے اس کے دھاگے بنا دی جاتے ہیں, یعنی بالکل فائن فائبرز میں اس کو بدلا جاتا ہے, یعنی کہ بالکل لائٹ ویٹ ہو جاتی ہے. تو پہاڑ کیسے ہو جائیں گے جیسے روئی کو جو ہے نا پیس کے نا بالکل فائبرز کر دیا, اس کے سارے فائبرز بنا دیے. یہ پہاڑوں کا معاملہ ہوگا. اور یہ کب ہوگا؟ جب پہاڑ بھی آپس میں کھڑکھڑائیں گے, آپس میں ٹکرائیں گے تو چکنا چور ہو جائیں گے سارے پہاڑ. اور سبحان اللہ, یہ آپ دیکھیں کہ پہاڑ اگر چکنا چور ہو گئے اور اپنی جگہ سے ہل جائیں گے, وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ, روئی کی طرح ہو جائیں گے, تو پہاڑ جو ہے نا, جس طرح پچھلی صورت میں ہم نے پڑھا تھا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا, پہاڑ ایسے جیسے سیر پہ نکلے ہوئے ہیں, اپنی جگہ سے ہل چکے ہیں. آپ کے ارد گرد جو اگر کہیں پہاڑی علاقے کے آس پاس آپ رہتے ہیں تو آپ سوچیں کہ وہاں سے پہاڑ غائب ہو جائیں گے, وہاں سے پرواز کر چکے ہیں. اور پہاڑوں کا معاملہ دیکھیں اور لوگوں کا معاملہ دیکھیں تو لوگ بھی ادھر ادھر بغیر کسی مقصد سے گھوم رہے ہیں, اور پہاڑ جو ہیں وہ بھی تباہ کے ریزہ ہو چکے ہیں, اور وہ بھی ادھر ادھر موو کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں نا انسان کو ڈس اورینٹ کرنے کے لیے بہت کافی ہوتی ہیں, کہ جن چیزوں کے اوپر وہ بھروسہ کرتا ہے
وہ چیزیں اپنے نارمل عادت کے برعکس کچھ کرنا شروع کرتے ہیں. پہاڑ جو کہ ایک جگہ پہ اسٹیبل تھے وہ وہاں سے کچھ الٹ کر رہے ہیں. لوگ بھی جو عام طور پہ آرڈرلی تھے کچھ اور کر رہے ہیں. یہ انسان کو نا بہت ڈس اورینٹنگ قسم کی فیلنگ کریٹ کرتا ہے اس کے دماغ میں. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد کیا ہوگا. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. پھر جس شخص کا وزن جو ہے نا اس دن جو ہے نا اس کے اعمال کا وزن زیادہ ہوگا. ثقلت موازینو, جس کا میزان جو ہے وہ ثقیل ہوگا, بھاری ہوگا, یعنی اس میں نیک اعمال زیادہ ہوں گے. اس کے ساتھ کیا ہوگا, فہو فی عیشۃ راضیہ, وہ پھر عیاشی میں ہوگا, وہ عیش کرے گا پھر عیشۃ راضیہ, اور راضی بھی ہو جائے گا, پسندیدہ قسم کی عیاشی کرے گا. جس کا میزان اس دن بھاری ہوگا, یعنی یہ قیامت کا منظر بیان کرنے کے بعد بتایا کہ جس کا میزان اس دن بھاری ہوگا, نیک اعمال خوب سارے لے کے گیا ہوگا, نیک کاموں میں اس نے دوڑ لگائی ہوگی نیکیاں اکٹھی کرنے میں, فہو فی عیشۃ راضیہ. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ, اور جس کا میزان جو ہے وہ خفیف ہوگا, ہلکا ہوگا, لائٹ ہوگا, فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ, اس کی ماں جو ہے نا وہ ہاویہ ہوگی. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ, اور تجھے کیا پتا وہ کیا چیز ہے, نَارٌ حَامِيَةٌ, بھڑکتی ہوئی آگ ہے. تو یہاں پہ دیکھیے سبحان اللہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ جن کا بیلنس کی بات ہو رہی ہے, ایک کا میزان بھاری ہے, ایک کا ہلکا ہے. یہ نہیں کہا کہ جس کو عذاب مل رہا ہے, جو جہنم کی آگ میں جا رہا ہے, اس کو یہ نہیں کہا کہ اس کے میزان میں تھا ہی کچھ نہیں. نہیں, اس نے بھی کام کیے تھے, لیکن وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ, نیکیاں اس نے بھی کی تھی لیکن تھوڑی کی تھی. یہ نہ سمجھے کہ جو بندہ جہنم میں جا رہا ہے اس نے نیکیاں نہیں کی ہوتی, نیکیاں اس نے بھی کی ہوتی ہیں لیکن ہلکی نیکیاں کی ہیں. تو مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز, ہمیں کیا کرنا چاہیے, نیکی کے اندر دوڑ لگاؤ, نیکی کے لیے دوڑ لگاؤ. میں آپ کو ایڈوائز ہی کروں گا, اگر آپ اسٹوڈنٹس ہیں, ینگسٹرز ہیں, تو دیکھیے جب بھی آپ کو نیکی کی اپرچونٹی ملے نا, فوراً اس کے پیچھے بھاگیں. فار ایگزامپل آپ کے گھر میں آپ بہن بھائی ہیں, 4 بہن بھائی ہیں, ٹھیک ہے, فار ایگزامپل اگر آپ 4 بہن بھائی ہیں, آپ کے ابو نے کہا کہ مجھے پانی کون پلائے گا, آپ دوڑ کے پہلے جائیں, کیونکہ آپ نے اپنے میزان کو بھرنا ہے. ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بھی جس کا میزان بھاری ہوگا, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, جس کا میزان ثقیل ہوگا, بھاری ہوگا, فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, وہ عیاشی کی زندگی گزارے گا, جنت میں بہت عیاشی کرے گا, وہ خوش ہو جائے گا, بالکل خوش, سیٹسفائیڈ ہو جائے گا. اور وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ, اور اگر اس کا میزان بھاری نہ ہوا, اگر اس کا میزان ہلکا ہوا, تھوڑے اعمال لے کے گیا ہے, تو پھر کیا ہوگا, فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ, اس کی ماں جو ہے نا وہ ہاویہ ہوگی. ماں ہاویہ سے کیا مراد ہے, اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ, اور تجھے کیا پتا کہ وہ کیا ہے, نارٌ حامیہ, بھڑکتی ہوئی آگ ہے. دیکھیے ایک انسان جب مصیبت میں ہوتا ہے, مشکل میں ہوتا ہے, پریشانی میں ہوتا ہے, بچے کی مثال ہے, چھوٹا بچہ ہے نا, جب مشکل میں ہوتا ہے, پریشانی میں ہوتا ہے. آپ اپنے بارے میں سوچیں, جب آپ چھوٹے تھے, بچپنے میں 2 3 4 سال کے, 5 سال کے, 6 سال کے, جب آپ کو کوئی لوگ تنگ کرتے تھے یا آپ کو کوئی چوٹ لگتی تھی, تو آپ اپنی امی کے پاس بھاگتے تھے نا, کہ امی مجھے یہ ہو گیا, امی مجھے وہ ہو گیا. تو امی کیا کرتی تھی, امی آپ کو گلے لگاتی, کیا ہو گیا میرا بچہ, ادھر آ, ادھر آ. ماں گلے لگاتی ہے, ہو سکتا ہے ڈانٹ بھی دے پہلے کہ کیا کیا تو نے, ادھر آ میرے پاس. ماں گلے لگاتی ہے, پیار کرتی ہے, ماں کی گود میں بچے کو کمفرٹ ملتا ہے, ٹھیک ہے, ماں اس کو اپنی باہوں میں لپیٹ لیتی ہے. یہ بندہ جو پتنگوں کی طرح بھاگ رہا تھا, اور اس کو جب اس کا میزان وے کیا گیا ہے اور پتہ چلا کہ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ, کہ اتنے اعمال لے کے وہ نہیں آیا, تو کہا گیا فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ, اس کی ماں جو ہے نا وہ ہاویہ ہوگی. یعنی ہاویہ کیا ہے, نارٌ حامیہ, ایک بھڑکتی ہوئی آگ جو کہ دنیا کی آگ سے بھی 70 گنا زیادہ تیز ہے. وہ آگ اس کو اپنی باہوں میں لپیٹ لے گی, اور اس کی اس دن کوئی ماں نہیں ہوگی. اس دن اس کو ماں کی محبت نہیں ملے گی, اس دن اس کو کہیں سے پیار نہیں ملے گا, اس کو اس دن کہیں سے شفقت نہیں ملے گی. اس دن آگ اس کی ماں ہوگی, آگ اس کو اپنے اندر لپیٹ لے گی اور اس کا پرماننٹ ٹھکانہ بن جائے گی. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ یہاں پہ کتنی یہ بڑی بات ہے کہ وہ انسان جو سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان تھا, جو شخص اللہ تعالیٰ کے دین کے خلاف حرکتیں کرتا تھا, جس نے نیکیاں اکٹھی نہ کی, وہ اس دن جہنم کی آگ میں اس طرح پھینکا جا رہا ہے. اور یہاں پہ یہ اس کا ٹھکانہ ہے, جہاں پہ اس دن اس کو ماں کی محبت اور شفقت اور رحمت اور وہ کچھ نہیں ملے گا, صرف یہ کہ وہ اس بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا جائے گا. سو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس قسم کے انجام سے بچیں, تو پھر آج ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے نیکیوں میں اضافہ کرنا ہے, نیکی کے کاموں میں تیزی کرنی ہے, نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا ہے, اور کوشش کرنا ہے کہ ہماری نیکیاں جو ہے نا ہمارے برائیوں سے کئی زیادہ ہوں.
اور رمضان کا یہ مہینہ جس میں سے ہم گزر رہے ہیں، یہ آپ کے پاس ایک گولڈن اپرچونٹی ہے نیکیاں کرنے کی، بہت بڑی اپرچونٹی ہے، تو اس لیے اس کو ضائع نہیں کرنا، اس کو بہترین طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ آج کی دوسرا سورہ جو ہے یہ بھی مکی سورہ ہے، سورہ التکاثر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سورہ میں ارشاد فرمایا الہاکم التکاثر، یہ جو تم آپس میں جو تمہاری پیسہ اکٹھی کرنے کی، مال اکٹھے کرنے کی جو تمہاری کمپٹیشن ہے نا، اس نے تمہیں ڈسٹریکٹ کیا ہوا ہے، اس نے تمہیں ڈیلوٹ کیا ہوا ہے۔ التکاثر یعنی کثیر سے نکلا، یعنی کوئی چیز کثرت میں ہوتی ہے نا، تو ہر بندہ کثیر تعداد میں اکٹھا کرنا چاہ رہا ہے، مال ہو، خیر ہو، کچھ بھی چیز ہو، بس اس کہ میرے پاس زیادہ آ جائے، میرے پاس زیادہ آ جائے، میرے پاس مال زیادہ آ جائے، میرے پاس پیسہ زیادہ آ جائے، میرے پاس پوزیشن زیادہ آ جائے، پاور زیادہ آ جائے۔ ہر بندہ جو ہے نا الہاکم التکاثر، اس کمپٹیشن کے اندر پھنسا ہوا ہے، اور یہاں پہ یعنی اس کے اندر اتنا ملوث ہو چکا ہے کہ اس کی یہی زندگی بن چکی ہے۔ پوری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ دوسروں سے بہتر میں نے اپنا لائف سٹائل کرنا ہے، میرا لائف سٹائل ذرا اپ گریڈ کرنا ہے، دوسروں سے بہتر ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ المنافقون کے اندر کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، کہ اے ایمان والو یہ نہ ہو کہ تمہارا مال اور تمہارے بچے جو ہیں وہ تمہارے لیے تمہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دور کر دیں، اور جس کے ساتھ ہوگا یہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جس کے ساتھ یہ ہوگا تو وہی تو خسارے والے ہیں، خسارے میں رہنے والے لوگ ہیں۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے مال، ہماری اولاد جو ہے ہمیں ہمارے مقصد سے دور کر دیتی ہے۔ اب یہ التکاثر کیا ہے؟ یعنی کسی چیز کی کثرت ہونا، وہ کیا ہے؟ یعنی ایک یہ کہ انسان جو ہے وہ زیادہ چیزوں کی طلب میں، چاہے وہ پیسہ ہو، دولت ہو، بڑی گاڑی بنگلہ ہو، یہ ایک تو وہ چیزیں ہیں، یعنی مال و متا کی کثرت انسان چاہتا ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسروں کے ساتھ کمپٹیشن کرنا، یعنی چار معنی ہیں اس کے التکاثر کے جو کہ علماء بیان کرتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ مال و متا اکٹھا کرنا، پیسہ، گاڑی، دولت، بنگلہ کار، یہ چیزیں۔ دوسرا اس کے اندر کمپٹیشن کی بات ہے کہ دوسروں سے کمپیٹ کرنا۔ ایک ہوتا ہے میرے پاس گاڑی بھی ہے، بنگلہ بھی ہے، ہر چیز ہے، لیکن میرے نیبر کے پاس میرے سے زیادہ ہے، اب میں اس کے ساتھ کمپیٹ کر رہا ہوں کہ اس کے پاس زیادہ کیوں ہے۔ عجیب معاملہ ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ آج کے جو سوشل سائنٹسٹ وغیرہ اس بات پہ کہتے ہیں کہ اصل میں لوگوں کی ڈپریشن کی مین وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس چیزیں نہیں ہوتی، چیزیں ہوتی ہیں، چیزیں ساری ہوتی ہیں، لیکن اس سے کم کیوں ہیں، اس سے کم کیوں ہیں چیزیں میرے پاس ہیں۔ یہ مسئلہ ہے لوگوں کے ساتھ ڈپریشن کا کہ کمپٹیشن میں لوگ پڑ جاتے ہیں۔ ایک بندہ جس کے پاس لیٹ سپوز کہ 10 کروڑ روپیہ، ایک بندہ ہے اس کے پاس 10 کروڑ روپیہ نقد کیش پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کیش میں اس کے پاس پڑا ہوا ہے، امیر آدمی، 10 کروڑ روپیہ اس کے پاس، لیکن اس کا جو دوست ہے اس کے پاس 20 کروڑ ہے، اور اس کا جو آگے دوست ہے، یہ 10 دوستوں کا سرکل ہے، اس کے پاس جو ہے وہ 10 کروڑ ہے، ایک کے پاس 20 ہے، پھر 30 ہے، پھر 40 ہے، 50 ہے، اور کرتے کرتے یعنی یہ اس کے سارے دوست ہیں۔ تو جس کے پاس 10 کروڑ ہے نا، وہ اپنے آپ کو انسیٹسفائیڈ محسوس کرتا ہے کہ بھئی میرے پاس 10 کیوں ہے، میرے پاس 20 کیوں نہیں ہے، میرے پاس 30 کیوں نہیں ہے، میرے پاس 40 کیوں نہیں ہے، ہونا چاہیے، کیوں نہیں ہونا چاہیے، ہونا چاہیے ضرور۔ اب وہ اس کمپٹیشن میں بیچارہ مر رہا ہے۔ یہ تو اس اینڈ کی بات بتا رہا ہوں، جو کروڑوں میں کھیل رہا ہے وہ بھی رو رہا ہے، نیچے آ جائیں، سویپر کے لیول پہ آ جائیں۔ 2 جمع دار ہے نا، ایک جمع دار نے نیا جھاڑو خرید لیا، اب دوسرا اسے جل رہا ہے کہ اس کے پاس نیا جھاڑو کیوں ہے۔ ہر بندہ کمپٹیشن میں لگا ہوا ہے، ہر بندہ، چھوٹے لیول والا چھوٹے لیول پہ کمپٹیشن کر رہا ہے، بڑے لیول والا بڑے لیول پہ کر رہا ہے۔ اپنے چیزوں سے خوش نہیں ہونا، اپنے کام سے سیٹسفائیڈ نہیں ہونا کہ الحمدللہ علی کل حال، جو ہے اللہ کا شکر ہے، میری زندگی چل رہی ہے، میں خوش ہوں، میرے پاس جو ہے نا الحمدللہ الحمدللہ، یہ ایٹیٹیوڈ نہیں ہے۔ ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ کمپٹیشن کرنا ہے میں نے۔ تو ایک مطلب ہو گیا کہ جب انسان زیادہ مال و متاع چاہتا ہے، دوسرا وہ کمپیٹ کرتا ہے، تیسرا تفاخر بھی مطلب ہے اس میں، یعنی فخر کرنا، فخر لینا اس بات میں کہ میرے پاس زیادہ ہے، اس چیز پہ غرور اور تکبر میں آ جانا، تفاخر، ٹھیک ہے۔ اور چوتھی چیز کیا ہے کہ جہاں پہ انسان جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کی طلب رکھتا ہے، یعنی سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا، جو ہے اس پہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے، بلکہ زیادہ سے زیادہ کی طلب کے اندر پھنسا رہتا ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ ابن آدم کو ایک سونے کا پہاڑ بھی دو گے تو وہ دوسرا ڈیمانڈ کرے گا، اور کوئی چیز اس کا پیٹ بھر نہیں سکتی سوائے قبر کی مٹی کی۔ اور یہی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر،
یعنی تمہیں اس رائیولری میں پھنسے رہو گے جب تک کہ تم قبروں میں نہیں چلے جاتے. حتی زرتم المقابر. زرتم یا ذرا یا زیارہ کہتے ہیں نا جب کوئی انسان کسی کو ملنے جا رہا ہوتا ہے کہ جی اس کی زیارت کرنے گئے ہیں. زرتم المقابر, جب تم قبروں کی زیارت کرنے جاؤ گے, جب تم قبر کو وزٹ کرنے جاؤ گے, ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ وزٹ ایک ٹیمپرری وزٹ ہے. آپ نے پرماننٹلی تو قبر میں رہنا نہیں ہے, اور قبر سے باہر بھی نکلنا ہے آپ نے. تو قبر تمہارا آخری ٹھکانہ نہیں ہے, قبر سے آگے بھی جہاں اور بھی ہیں, قبر کے بعد قیامت کا دن بھی آئے گا, پھر قبر سے باہر آ جاؤ گے. وَبُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ, کو ساری قبریں جو ہے نا وہ اپنے اندر کی چیزیں باہر نکال دیں گی ساری. اور پھر کیا ہوگا, اس کے بعد آپ کا قیامت کا دن آئے گا, اس کے بعد جنت اور جہنم کا معاملہ ہوگا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہاں پہ اس سے مراد ہیں. تو جب انسان قبر میں جائے گا تبھی اس کو سمجھ میں آئے گی یہ بات کہ آخر میں کس چیز کے پیچھے بھاگ رہا تھا. آج کل ہماری اس کمپٹیشن کا عالم یہ ہو چکا ہے, اللہ اکبر, کہ لوگ قبروں میں بھی کمپیٹ کر رہے ہیں. ہم نے جی ہمارے ان کی قبر جو ہے نا وہ ہم نے سنگ مرمر کا پتھر منگوایا فلاں جگہ سے, ان کی قبر ہم نے ایسی بنائی ہے. ہماری ڈیڈ باڈی جی امریکہ سے آ رہی ہے, آپ کی کہاں سے آئی؟ آپ کی تو پاکستان سے آئی. اور نہیں, وہ پھر ہماری ڈیڈ باڈی ہم نے امریکہ سے امپورٹ کروائی ہے, وہ وہاں سے تھے, ہم نے ان کو منگوایا, ہم نے ایسا کیا ویسا کیا. اس طرح سے لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں. یعنی ابھی ہم لوگوں نے ایون اپنے فیونرلز کو بھی جو ہے نا کمپٹیشن کا ذریعہ بنا دیا. ان کا فیونرل دیکھا تھا کتنا بڑا ہوا تھا, وہاں پہ اتنے لوگ آئے تھے, کیٹرنگ کہاں سے کرائی تھی, وہ جی فلاں کیٹرنگ کمپنی نے وہاں پہ کیٹرنگ کی تھی, فلاں والوں نے ٹینٹ سروس لگائی تھی. یعنی موت پہ تو اللہ کے بندوں مان جا کرو, موت پہ تو اللہ کا خوف آ جا کرے تمہارے اندر کہ یہ بندہ جو آج زمین سے اوپر تھا آج زمین سے نیچے ہے. اور اس میں بھی لوگ فخر کر رہے ہوتے ہیں. تو اصل میں قبر کو دیکھنا, قبر کی زیارت کرنا, قبر کو وزٹ کرنے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہیں اس میں تھا کہ شاید تمہیں موت یاد آ جائے. یعنی اس لیے کہا تھا کہ تاکہ تمہیں موت یاد آئے. بہرحال اس میں ایک اہم نقطہ یہ کہ عورتوں کے لیے پھر بھی جو ہے نا قبرستان جانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مبارک جو نا مطلب مطابق اگر ہم دیکھیں. لیکن جو نا مردوں کو چاہیے کہ وہ قبرستانوں کو وزٹ کیا کریں صبح کے ٹائم میں, رات یعنی مغرب کے بعد نہیں, اور اس لیے تاکہ وہ یاد کریں کہ ہماری بھی موت نے آنا ہے, ہم نے بھی قبر میں جانا ہے. تو اس لحاظ سے حتی زرتم المقابر. اور آپ دیکھیں کہ ابھی ہم لوگوں نے اس کانسیپٹ کو نا مرنے کو اتنا ہم نے ہلکا کر دیا ہے کہ ہم شاید اس کو ایڈمٹ بھی نہیں کرنا چاہتے کہ ہم نے مرنا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلو نفس ذائقۃ الموت. لیکن آج ہم جو لفظ استعمال کرتے ہیں مرنے کے لیے, وہ ہم کہتے ہیں جی فلاں, وہ جی پردہ فرما گئے, وہ جی دنیا سے رخصت ہو گئے, وہ جی اللہ کو پیارے ہو گئے. یہ کوئی نہیں کہتا وہ قبر میں چلے گئے, یہ کوئی نہیں کہتا. ہم لوگوں نے ٹرمز ایسی یوز کر لی ہیں کہ جہاں پہ ہم نا اس ٹاپک کے بارے میں انکمفرٹیبل ہیں, ہم موت کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتے, ہم اس کے بارے میں انکمفرٹیبل ہیں. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ تھی کہ اکثر ذکر کیا کرو اس کا جو تمہارے لذتوں کو ہلاک کر دیتی ہے. اکثر ذکر کیا کرو اس چیز کا جو تمہاری لذت کو ہلاک کر دیتی. کیا؟ یعنی کہ موت کو اکثر یاد کیا کرو. تو اپنی محفلوں میں نا جب انسان موت کا تذکرہ کرتا ہے نا تو ہر بندے کو پھر یہ احساس ہوتا ہے کہ میں نے مرنا ہے, میں نے اللہ کے پاس جانا ہے, اور اگر میں نے اللہ کے پاس جانا ہے تو مجھے آج اپنے اعمال کو ٹھیک کرنا ہوگا, ورنہ میرا آخر میں انجام اچھا نہیں ہوگا. اور کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ساری عمر اپنی پیسے اکٹھے کرنے میں لگا دیتے ہیں, لیکن جب مرتے ہیں تو ساری چیز جو ہے نا وہ اپنے کتوں کو وراثت میں دے دیتے ہیں. ایک ایسا ہی واقعہ 2014 میں غالباً میں نے سنا تھا جہاں پہ کسی بندے نے اپنے کتوں کو, 4 کتے تھے اس کے, $75 ملین وراثت میں دے گیا. $75 ملین اپنے 4 کتوں کو وراثت میں دے کے چلا گیا. بچوں کو کچھ نہیں, فیملی کو کچھ نہیں, بس کتوں کے نام کر کے چلا گیا. کبھی کبھار ایسے بھی ہوتا ہے, ساری عمر آپ کماتے رہتے ہیں, الہاکم التکاثر, اور اینڈ میں کیا ہے, اس کی مال کی ویلیو کوئی نہیں, آپ کتوں کو پھینک کے چلے گئے. بڑے بڑے ایسے لوگ ہیں. ریسنٹلی میں ٹی وی پہ ایک پروگرام دیکھ رہا تھا, ڈاکومنٹری تھا, جس میں انہوں نے بتایا کہ وہ ایسے لوگ جو کہ اپنے وہ جو کلیکٹرز ہوتے ہیں نا, بڑے بڑے چیزیں لوگ کلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, نایاب چیزیں کلیکٹ کرتے ہیں, وہ جو کلیکشن آئٹمس تھے وہ ملینز میں ورتھ تھے, اور ان لوگوں نے گھروں میں ڈھیر لگے ہوئے ہیں ان چیزوں کے, اور عمر ان کی اتنی ہو چکی ہے کوئی آگے پلان ہی نہیں, سارا کچھ مال ادھر ہی رہ جائے گا, شاید کسی میوزیم کو ڈونیٹ ہو جائے گا یا کوئی ایسی بات ہے. یعنی اتنی کلیکٹر آئٹم رکھے ہوئے ہیں جو پرائس لیس چیزیں ہیں, بہت قیمتی, نایاب, لیکن اکٹھی بھی قیمتی. اب کیا ہوگا, ساری عمر لگا دی آپ نے یہ چیزیں اکٹھی کرنے میں, لیکن قبر میں تو کچھ بھی ساتھ نہیں جا رہا آپ کے. کیا فائدہ ہوا, اتنی محنت ساری عمر تم نے لگا دی اور فائدہ کچھ نہیں ہوا. آگے فرمایا کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون, یقیناً بہت جلد تمہیں پتہ چل جائے گا. پھر فرمایا ثم, پھر بہت جلد تمہیں پتہ چل جائے گا.
کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. تو کلا یعنی اس کی ایک تو مراد یہ کہ جب انسان قبر میں جائے گا تب پتہ لگ جائے گا اس کو, جب موت آئے گی تب پتہ چل جائے گا, جب قبر میں جائے گا تب پتہ چل جائے گا, پھر جب وہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. یعنی پہلا جو کلا سوف تعلمون ہے وہ یہ کہ جب تم قبر میں جاؤ گے, ٹھیک ہے, حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون. اب جب تم قبر میں جاؤ گے نا تب تجھے سمجھ آ جائے گی کہ تیرے ساتھ ہوا کیا ہے. جب تو قبر میں جائے گا تب تجھے سمجھ آئے گی. پھر دوسری سمجھ تجھے تب آئے گی جب تو اٹھایا جائے گا قبر سے, جب قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوگا نا تب تجھے سمجھ میں آئے گی کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ دو مختلف چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ انسان کو پتہ چل جائے گا. کلا لو تعلمون علم الیقین, کہ اگر کاش تو نے علم الیقین سے تجھے پتا ہوتا. علم الیقین کیا ہوتا ہے؟ یعنی تین چیزوں کا ذکر ہے, دو کا ذکر تو اس سورہ میں مل جائے گا. علم الیقین, عین الیقین اور حق الیقین. علم الیقین ہوتا ہے جب آپ کو کسی چیز کے بارے میں علم ہو اور اس علم کی وجہ سے آپ کو یقین ہو گیا ہو. مثال کے طور پہ اگر مجھے کوئی یہ کہتا ہے کہ جی باہر نا سڑک پہ ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا, ٹھیک ہے, مجھے کوئی یہ کہتا ہے, ابھی میں اسٹوڈیو میں ہوں, مجھے کوئی کہتا ہے کہ جی باہر ایکسیڈنٹ ہو گیا, چلیں وہ اگر ایک ٹرسٹ وردی بندہ ہے میں اس کی بات مان لیتا ہوں, ٹھیک ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہوگا, ٹھیک ہے, یہ علم الیقین ہے. پھر میں اپنی کھڑکی سے باہر دیکھتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ باہر ایکسیڈنٹ ہوا ہوا ہے, یہ عین الیقین ہے, آنکھوں سے دیکھ لیا کہ ہاں باہر ایکسیڈنٹ ہوا ہوا ہے. لیکن حق الیقین ابھی بھی نہیں ہے. ہو سکتا ہے یہ کوئی پرینک ہو رہا ہو سکتا ہے کہ ایکسیڈنٹ نہیں ہوا ہوا, ہو سکتا ہے یہ کسی نے کوئی ہولوگرافک ایلوژن بھی ہو سکتی ہے نا, کسی نے کوئی ہولوگرام کریٹ کر دیا ہو, یا کوئی اور آپٹیکل ایلوژن ہو سکتی ہے. جیسے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو آنکھوں سے تو سڑک کے اوپر پانی نظر آ رہا ہوتا ہے, عین الیقین تو ہوا ہوا ہے, لیکن حق الیقین نہیں ہے. حق الیقین کب ہوگا؟ جب آپ جا کے اس کو ٹچ کریں گے تو آپ کو نظر آیا دور سے کہ سڑک پہ پانی ہے, لیکن اصل میں وہ پانی نہیں تھا, وہ مراج تھا. لگا ایسا کہ جس طرح عین الیقین ہوا کہ پانی پڑا ہوا سڑک پہ, لیکن وہ پانی تھا ہی نہیں. تو ایک ہوتا ہے علم الیقین, کسی نے آپ کو بتا دیا تو آپ نے بات مان لی. اس سے اوپر کا لیول کیا؟ عین الیقین, آنکھوں سے دیکھا تو یقین ہو گیا. اور پھر سب سے بڑا کیا؟ حق الیقین, جہاں پہ آپ نے اس چیز کو ایکسپیرینس بھی کر لیا تو آپ کو آئیڈیا ہو گیا کہ واقعی یہ بات سچ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کلا لو تعلمون علم الیقین, کہ کاش کہ اگر تجھے علم الیقین ہو گیا ہوتا کہ تجھے جو ہم نے کتاب میں بار بار وارننگز دی تھیں, بار بار بتایا تھا قیامت کا دن آ رہا ہے, قیامت کا دن آ رہا ہے, اپنے آپ کو بچا لے, نیک اعمال کر لے, فضول میں ٹائم ضائع مت کر, دنیا جو ہے نا ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور, یہ دھوکے کا سامان ہے, ٹھیک ہے, بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. تجھے بار بار یہ باتیں بتائی تھی, پورا قرآن بھرا ہوا تھا اسی کے اوپر, تجھے بتایا تھا, تیرے پاس علم کی کوئی کمی نہیں تھی, تجھے سب کچھ سمجھا دیا تھا, پھر بھی تو نہیں مانا. کلا لو تعلمون علم الیقین, کاش کہ تجھے علم الیقین ہو گیا ہوتا اور تو بات مان لیتا. تو اصل میں چیز یہ ہے کہ جو عین الیقین ہے نا, آنکھوں سے دیکھ کے, یہ تو جانور کو بھی ہو جاتا ہے, لیکن علم الیقین جو ہے نا وہ انسان کو ہی سوٹ کرتا ہے. جانوروں کے پاس کتابیں نہیں ہوتی کہ وہ کہیں سے پڑھ کے علم الیقین حاصل کریں. جانوروں کو دیکھ کے نظر آتا ہے, ایک جانور ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ کوئی چیز آگے سے آ رہی ہے خطرے والی, تو وہ اسے بچے گا, عین الیقین تو ہو ہی جاتا ہے. لیکن علم الیقین جو ہے نا, اللہ تعالیٰ نے کیونکہ انسان کو اشرف المخلوقات بتایا, تو اگر ہم اشرف المخلوقات ہیں اور ہمیں اتنا اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے, اتنی سمجھ دی ہے, اتنی فیکلٹیز دی ہیں, تو جب آپ کو ایک بات بتائی جا رہی ہے تو آپ کو ماننا چاہیے تھا. آگے فرمایا لترون الجحیم, اور پھر تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا جہیم کو, جہنم کو. یہاں پہ کیا فرمایا کہ کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم, کہ کاش کہ اگر تجھے علم الیقین ہو چکا ہوتا, لیکن اب کیا ہے کہ تو ضرور اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھے گا. تو یہاں پہ جہنم کو دیکھنے کا منظر کی بات کی جا رہی ہے. انسان جب اپنے اس کیے کو دیکھے گا کہ جہاں وہ جا رہا ہے, یہ بھی ایک ٹارچر ہے. یعنی ایک انسان ہوتا ہے نا جس کو پنشمنٹ مل رہی ہے. مثال کے طور پہ آپ چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. اگر ایک بچہ ڈینٹسٹ کے پاس گیا اور بچے کو نہیں پتا کہ ڈینٹسٹ ٹولز کون سے استعمال کر رہا ہے, ٹھیک ہے, تو پھر بچے کی پین تھوڑی کم ہوگی. یعنی بچے کو اگر نظر ہی نہیں آ رہا کہ ٹول کون سے استعمال ہو رہے ہیں, بس یہ پتا ہے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں منہ کھولو بیٹا, منہ کھولتا ہے وہ کچھ چیز اندر لگا رہا ہے. اب بچے کو نہیں پتا وہ چیز کیا ہے. اچھا اب سوچیں کہ اگر بچے کو بار بار ہر اپلائنس دکھائی جائے کہ بیٹا یہ ابھی تمہارے اوپر میں نا آپریشن کروں گا, یہ دیکھ رہے ہو یہ ہے ڈرل مشین, ٹھیک ہے, یہ میں ابھی تمہارے دانتوں میں ڈرل کرنے جا رہا ہوں, ٹھیک ہے, تو بچے کا تو پہلے ہی آدھا فوت ہو جائے گا ڈرل مشین دیکھ کے. یا وہ ایک اور کوئی شارپ سا انسٹرومنٹ نکالتا ہے, ڈفرنٹ سرجیکل انسٹرومنٹس ہوتے ہیں,
اور وہ کوئی کبھی اس کو چاقو دکھا رہا ہے, کبھی کچھ دکھا رہا ہے, ڈفرنٹ اسکیپل اور ڈفرنٹ چیزیں کہ یہ اب یہ استعمال کروں گا تمہارے منہ, اب یہ استعمال کروں گا. تو ہر دفعہ بچہ جو ہے وہ شوق میں جا رہا ہے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. تو یہ ایک سائیکولوجیکل ٹارچر ہے نا. مطلب ایک تو ٹارچر وہ تھا جو اس کے اوپر پروسیجر ہو رہا تھا, اس سے پہلے ٹارچر کیا ہے کہ اس کو ہر چیز دکھا دکھا کے ٹارچر کیا جا رہا ہے. اسی لیے آپ کو پتہ ہے ہمارے دین میں نا قربانی کے جانور ذبح کرنے سے پہلے بھی اس کو چاقو نہیں دکھانا چاہیے, یہ منع ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ یہ آپ جانور کو چھری مت دکھائیں, کہ آپ اس کو بس آرام سے لٹا کے ذبح کریں, ختم بات. یہ نہیں کہ پہلے اس کو آپ نے آدھا ماریں گے, پہلے چھری دکھا کے. جانوروں کے ساتھ بھی یہ نہیں کرنا چاہیے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جو تم نے کیا تھا نا, جو تمہیں وارننگز دی گئی تھی, تم نے بات نہیں مانی, تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ الجحیم, تجھے دکھایا جائے گا کہ یہ تیری جہنم میں جا تو جا رہا ہے. اللہ معاف کرے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے اور ہر قسم کے شر سے بچا کے رکھے. یہ وہ معاملہ ہو رہا ہے ان لوگوں کا جو اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھے. ثم لترونها عین الیقین, پھر تجھے ہو جائے گا آنکھوں کے ساتھ عین الیقین, تجھے ہو جائے گا. اب تو جانوروں والی صفت پہ آیا نا, اب تجھے عین الیقین ہو رہا ہے. پہلے تجھے علم الیقین والا, ہم تجھے اچھا سمجھتے تھے, ہم تجھے انسان کا بچہ سمجھتے تھے, ہم نے تیرے پاس نشانیاں بھیجی, سائنس بھیجے, ہر چیز بھیجا کہ تو عقل کر, سمجھ کر اور بات کو سیکھ جا, لیکن تو نے نہیں کیا. تو اب تجھے عین الیقین ہو رہا ہے, اب تو دیکھ رہا ہے, تجھے یقین ہو رہا ہے. ثم لترونها عین الیقین, اور پھر تو اس کو دیکھے گا ایک یعنی آنکھوں کے یقین کے ساتھ. اب تجھے یقین ہو گیا کہ جس عذاب میں تو جا رہا ہے وہ سچ تھا. کاش کہ تو نے پہلے مان لیا ہوتا, کاش کہ تو جب دنیا میں تھا تو نے اپنی عقل و شعور کو استعمال کرتے ہوئے یہ بات مان لی ہوتی. آگے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, اس دن ثم لتسألن, تسألن یعنی سائل سے, سوال سے نکلا, تو اس دن سوال کیا جائے گا یومئذ, اس دن, عن النعیم, ہر نعمت کا. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس دن تیرے سے سوال کیا جائے گا ہر قسم کی نعمت کا جو اللہ تعالیٰ نے تجھے عطا فرمائی تھی. تجھے تو اکٹھی, یعنی شروع میں دیکھے نا سورہ سٹارٹ کہاں سے ہوتی, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تو چیزیں اکٹھی کر رہا تھا, جان لے جتنی چیزیں تو نے اکٹھی کی نا, ان ساروں کا سوال ہونا ہے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, اس دن ہر نعمت کا سوال ہوگا جو تو اکٹھی کیے جا رہا تھا نا. آج آپ دیکھیں ہم لوگوں کا لائف سٹائل یہ ہو چکا ہے کہ ہمارے انسانی تاریخ میں کبھی ایسا دور نہیں گزرا کہ جب لوگوں نے اتنی زیادہ چیزیں خریدی ہوں جتنی آپ خرید رہے ہیں. ہم ایک کنزیومر اکانومی میں رہتے ہیں, ہم لوگ کنزیوم کرتے ہیں ایون تھنگز وی ڈونٹ نیڈ. ہماری نیڈز اتنی سی ہیں, ہماری وانٹس انفینٹ ہیں. یعنی میری نیڈ کیا ہے, میری نیڈ یہ ہے میرے پاس کپڑا ہو, مجھے کھانے کو مل جائے, سونے کو بستر مل جائے, بیسک نیڈز ہیں. اگر آج کے دور میں ٹھیک ہے مجھے ایک ٹرانسپورٹ چاہیے, میں ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹ ہونا چاہتا ہوں, مجھے اپنی کتابیں چاہیے پڑھنے کے لیے, مطلب بیسک نیڈز ہوتی ہیں انسان کی جو اس کو چاہیے ہوتی ہیں. لیکن وانٹس کیا ہیں, ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. انسان خواہشوں کی انبار لگا دے, خواہشیں تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی, انفینٹ پہ چلتی ہیں. تو جتنی بھی چیزیں تو اکٹھی کر رہا ہے, آپ کو پتہ ہے ابھی کووڈ کے اندر لوگوں نے, کیونکہ کچھ ہوا, آدھا لاک ڈاؤن چل رہا ہے آدھا نہیں چل رہا, لوگوں نے آن لائن شاپنگ اتنی کی, اتنی چیزیں اٹھا کے گھروں میں لا کے رکھ لی ہیں جو ان کو زندگی میں کبھی چاہیے نہیں ہے. یعنی لوگوں نے اتنا سامان خریدنا شروع کر دیا ہے کیونکہ سمجھ نہیں آ رہی اب ٹائم کہاں لگائیں, چلو کنزیوم کرو, کنزیوم. ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ جتنا تم کنزیوم کرو گے اتنی خوشی تمہیں ملے گی. ریٹیل تھراپی, شاپ ٹل یو ڈراپ, یہ طریقہ اسلام کا نہیں ہے. آپ جو چیزیں آپ کی ضرورت کی ہیں وہ آپ لیں, ٹھیک ہے, ایکسٹرا چیزوں سے گریز کرے انسان. تو کیونکہ ہر چیز کا سوال ہوگا, ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, اس دن اللہ تعالیٰ ہر نعمت کا جو ہے نا سوال کرے گا. صحابہ بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ایک تکیہ بھی ہے نا تو وہ بھی ایک نعمت ایسی ہے جو کہ ہر انسان کے پاس نہیں ہے. کئی لوگ ہیں وہ بغیر تکیے کے بھی سو لیتے ہیں, تو اگر آپ کے پاس تکیہ ہے تو یہ بھی ایک نعمت ہے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, اس دن تیرے سے تکیے کا بھی سوال ہوگا. اور کیا چیزیں ہیں, میں آپ کو مثال کے طور پہ بتاتا ہوں. نلکے کا پانی یہ ایک نعمت ہے. کیوں میں کہہ رہا ہوں نلکے کا پانی نعمت ہے؟ کیونکہ بہت لوگوں کے پاس یہ نہیں ہے. بہت سے لوگوں کو نلکے سے پانی نہیں ملتا, وہ ان کو نا دریا کے کنارے جا کے پانی لانا پڑتا ہے, ان کو کہیں اور جا کے سفر کر کے کسی لیک پہ کسی جھیل پہ جا کے پانی لانا پڑتا ہے. ہمیں نلکے میں اگر گھر میں پانی مل رہا ہے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. کئی لوگ ایسے ہیں جن کے گاؤں میں, ان کی بستی میں ٹینکر آتے ہیں, ٹینکر آ کے پانی ڈالتا ہے, ایک ہی ٹینکی ہے پورے گاؤں میں, اس ٹینکی میں پانی ڈالتا ہے, اسی کے ساتھ نلکے لگے ہوئے, وہیں سے لوگ پانی بھر کے اپنے گھروں میں لے کے جاتے ہیں. اور خواتین وہاں پہ جو ہیں وہ ٹینکر کے نیچے سے جو پانی تھوڑا تھوڑا لیک ہو رہا ہوتا ہے نا, اس کے نیچے اپنا تولیے رکھ دیتی ہیں کہ وہ تولیے بھیگ جائیں اس گرتے ہوئے ٹپکتے ہوئے پانی سے, اور ان تولیوں سے وہ اپنے بچوں کو واش کرتی ہیں, صاف کرتی ہیں, کیونکہ نہانے کا پانی نہیں ہے, اسی تولیے سے ہی بس وائپ کر دیتے ہیں ان کو, بس اتنا ہی کافی ہے. اور ہم ہے کہ ہمارے گھروں میں ٹیپ واٹر آ رہا ہے اور ہمیں اس کی شاید قدر ہی نہ ہو, ایسے پانی کھولا اور بہہ رہا ہے.
حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا کہ کسی بہتے دریا کے کنارے پہ بھی ہونا پانی ضائع نہ کرو. اور پھر سردیوں میں گرم پانی آ رہا ہے, یہ تو اور بھی بڑی نعمت ہے. اگر آپ کے گھر میں گرم پانی آتا ہے سردیوں میں تو یہ تو اور بھی بڑی نعمت ہے. ان سے پوچھے جن کو گرم پانی نصیب نہیں ہے. ہم جب ٹرپس لیتے ہیں ناردرن ایریا سائڈ پہ, اکثر وہاں پہ نہیں مل رہا ہوتا گرم پانی, اور ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو کرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے. پھر وہ پہاڑی علاقوں میں جا کے, ایک دفعہ مجھے یاد ہے ہم لوگ ایک تقریباً 8-10 دن کے کیمپنگ ٹرپ پہ گئے تھے. وہاں پہ دریا صبح کے ٹائم, فجر کے ٹائم پہ اتنا ٹھنڈا پانی تھا, لٹرلی آپ کہہ لیں کہ 1 ڈگریز پہ ہوگا وہ, آلموسٹ ایسا پانی تھا جو فریز ہونے کے پاس پہنچا ہوا ہے, اور اس سے بھی وضو کیا الحمدللہ. تو کچھ لوگوں کو, ہمارے ساتھ ایک عالم دین تھے, بہت جو ہے نا شیخ تھے, تو ان سے ہم صبح اٹھ کے پوچھتے تھے کہ شیخ یہ پانی جو ہے وضو کے قابل ہے یا نہیں. کہتے تو تم لوگوں کے قابل ہے, ان کو نہیں کروانا. یعنی جو جوان لوگ ہیں وہ تو کریں, لیکن جو بزرگ ہیں, جو زیادہ بیمار ہیں, ان کے لیے یہ پانی نہیں ہے. ان کو وہ تیمم بھی کر لیں, یا اگر گرم پانی اویلیبل ہے تو اس کے ساتھ کر لیں, اس کے ساتھ نہیں کریں, یہ پانی بہت خطرناک ہے. تو ہم نے وہ بھی کیا ہوا ہے. سو گرم پانی اگر آپ کو نصیب ہو رہا ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. اگر آپ چل سکتے ہیں, اگر آپ کے پاس چلنے کی صلاحیت ہے, یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ یعنی کہ آپ معذور نہیں ہیں. اگر آپ کے پاس یعنی آج کل کے جو نا حساب سے جو ہے نا سیزن چینج ہو رہا ہے, تو آپ کو مچھر مارنے کے لیے کوئی دوائی چاہیے ہوتی ہے, میٹ چاہیے ہوتے ہیں, اگر وہ ہے تو وہ بھی ایک بڑی نعمت ہے. یقیناً جو لوگ ایکسپیرینس کر چکے ہیں مچھروں کے ساتھ, جن کا پالا پڑا ہوا ہے, وہ جانتے ہیں کہ جو ہے نا ماسکیٹو ریپیلنٹس اور میٹس کتنی بڑی نعمت ہوتے ہیں. سو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم ان کے بارے میں کبھی سوچتے بھی نہیں ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے ہمارے پاس. اگر آپ کے پاس جوتے ہیں پاؤں میں پہننے کے لیے, اگر آپ کی گاڑی کے اوپر وائپر لگے ہوئے ہیں, یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں سوچیں, یہ ساری اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ہیں. جب یہ چیزیں نہیں ہوتی پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت تھی اور وہ ہمارے سے چلی گئی. سو جو بھی نعمت ہمارے پاس آ رہی ہے اس کا سوال ہوگا. تو اس سورہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں بات شروع کی تھی وہ یہ کیا تھا کہ لوگ جو ہے نا وہ آپس میں کمپٹیشن کر رہے ہیں چیزیں اکٹھی کرنے میں, لیکن اگر ان کو پتہ چل جائے کہ اس ہر چیز کا حساب ہونا ہے, اور قبر میں تو تمہارے ساتھ ویسے ہی کچھ نہیں جا رہا سوائے تمہارے اعمال کے, تو لوگ پھر اتنی محنت یہاں نہ کریں, اتنی محنت اپنے آخرت کے گھر کو سنوارنے میں کریں. تو اصل میں یہ ہمارا آبجیکٹیو ہے, یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے لائف میں کہ جو آپ کی نیڈز ہیں ان کے ساتھ رہتے ہوئے اپنے اصل مقصد میں جو اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے, اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے, اس میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں. تو میں دعا کرتا ہوں اپنے لیے بھی, آپ سب کے لیے بھی, کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہم نے 2 صورتیں پڑھی, سورہ القاریہ اور سورہ تکاثر. دونوں صورتوں کے اندر جو تھیم تھا وہ یہ تھا کہ پہلی سورہ میں, سورہ القاریہ میں, کہ قیامت کا دن جو ہے جو کہ سب چیزوں کو ہلا کے رکھ دے گا, وہ آئے گا, ضرور آئے گا. اس دن انسان ڈس اورینٹ ہوگا اور پہاڑ ٹوٹ جائیں گے, اور پھر دیکھا جائے گا کہ اس نے میزان پہ کیا لے کے آیا. اس کا میزان بھاری تھا, نیک اعمال سے بھرا ہوا تھا, یا اس کا میزان ہلکا تھا. دوسری طرف ذکر کیا گیا سورہ تکاثر میں ان لوگوں کا جو مال اکٹھا کر رہے ہیں, جو بجائے کہ اپنے میزان کو بھرنے کے, بجائے کہ وہ اپنے میزان کو بھرے نیکیوں سے, وہ اپنی جیبوں کو بھر رہے ہیں مال سے. یعنی دیکھیں کتنی ڈفرنٹ پرائرٹیز ہی فرق ہے. مال اکٹھا کرنے میں بزی ہیں, اور لیکن وہ انہوں نے جانا تو قبر کے اندر ہی ہے. اور پھر ان کو جو بتایا گیا تھا, کاش کہ انہوں نے اس ٹائم پہ عقل کر لیا ہوتا, اس ٹائم پہ انہوں نے علم جو سیکھا تھا اس کے ذریعے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے قریب کر دیا ہوتا. جیسے ہم نے سورہ القاریہ میں پڑھا, سورہ الق میں پڑھا تھا کہ وسجد واقترب, کہ جو اقرا سے بات شروع ہوئی تھی وہ وسجد واقترب پہ آپ پہنچی, کہ جو اپنے علم کو لے کر اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل کرتے ہیں. تو کاش کہ اس بندے نے اگر یہ کر لیا ہوتا تو آج وہ ایک عیاشی فہو فی عیشۃ راضیہ, پھر وہ عیاشی میں ہوتا, بہت انجوائے کرتا. سو عقل مند انسان وہی ہے جو کہ اپنے اس آج کے ٹائم کو, بیکاز ٹائم ہمارے پاس لمیٹڈ ہے, اسی ٹائم کو استعمال کرے اچھے انداز میں اپنے نیک اعمال اکٹھا کرنے میں. اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائے, ہماری تمام عبادات جو ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے. خواتین و حضرات, ابھی ہم انشاءاللہ کچھ ہی دیر پہ ہمارا ایک بڑا اسپیشل پروگرام لائیو براڈ کاسٹ ہوگا جس کا نام پاور آور ہے. انشاءاللہ ابھی کچھ ہی منٹس میں وہ یہاں پہ سٹارٹ ہونے والا ہے. انشاءاللہ ہم لوگ بھی اس کو ابھی جلدی ہی جوائن کرتے ہیں, بس عصر کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد. تو انشاءاللہ ڈو جوائن اس فار دیٹ پروگرام ایز ویل. وہ ہمارے ڈفرنٹ چینلس کے اوپر سائملٹینیسلی لائیو براڈ کاسٹ ہو رہا ہوگا. سو ڈو پارٹیسپیٹ ان دیٹ. اٹس اے فنڈ ریزر ایونٹ. ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ یوتھ کلب کے لیے ہم لوگ انشاءاللہ فنڈ ریزنگ کریں. تو اس کار خیر میں آپ بھی اپنا بھرپور حصہ ڈالیں, کیونکہ ہم لوگ جو کام کر رہے ہیں الحمدللہ ہم لوگوں نے اپنی لائفز کو ڈیڈیکیٹ کیا ہوا ہے دین کی دعوت کے لیے اور آپ لوگوں تک یہ کانٹینٹ پہنچانے کے لیے.
جتنے بھی ہماری ٹاکس ہوتی ہیں، لیکچرز ہوتے ہیں، پروگرامز ہوتے ہیں، سب فری ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے یوٹیوب، اب ایون یوٹیوب پہ بھی ہم لوگوں نے مانیٹائز نہیں کیا ہوا، ہم اپنی ویڈیو سے پیسے نہیں ارن کرتے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ بھی ہمارے ساتھ اس کار خیر میں آنا چاہتے ہیں ضرور شرکت کریں انشاءاللہ، تاکہ وہ بھی اس بھرپور اجر کو لے سکیں. ہمیں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی خوب اجر دے جو ہم محنت کر رہے ہیں، اور آپ لوگوں کو بھی جو آپ لوگ سنتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، چاہے شیئرنگ کر کے یا فائنینشلی. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو جائے اور ہم سے بھی راضی ہو جائے، اور ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں شامل کرے، اور ہم سب کو انشاءاللہ وہی جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہی عیش عطا فرمائے، وہی رضا عطا فرمائے کہ ہم سب جو ہیں وہ راضی ہو جائیں اور ہم سب جنت میں داخل ہو جائیں. تو انشاءاللہ آپ سے کچھ ہی دیر کے بعد ملاقات ہوتی ہے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.